اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، ناظرین گرامی قادر، امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی شیعیان اور امیر المومنین علیہ السلام کے جانثار اور باوفا صحابہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے جس حقیقی شیعہ اور جس مخلص صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، الحمدللہ پوری دنیا کی شیعیان اس شخصیت سے واقف ہیں۔ وہ شخصیت شہید عقیدہ میثم ابن یحییٰ تمار اسدی، یہ جناب میثم ابن یحییٰ تمار اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نامی گرامی صحابی اور صدر اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ جناب میثم تابعی تھے اور جناب میثم کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی صحبت اور محبت کا شرف بھی حاصل رہا۔ جناب میثم ابن یحییٰ تمار اسدی یہ اصل عرب نہیں تھے، یہ اجمی تھے۔ بعض نے انہیں ایرانی لکھا اور اہل فارس لکھا۔ ان کا وطن سرزمین نہروان تھا۔ نہروان ایران اور عراق کے درمیان یہ ایک علاقہ تھا، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا کہ کسی زمانے میں یہ نہروان ایران کا حصہ تھا اور یہاں پر کرد قبائل آباد تھے۔ جناب میثم ابن یحییٰ تمار رضوان اللہ تعالی علیہ اوائل ہجرت میں اسی کرد قبیلہ کے ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے خاندان کا مشغلہ خرمہ فروشی تھا، کھجور فروش تھے، اس لیے جناب کا نام میثم تمار ہوا اور میثم تمار کے نام سے انہوں نے شہرت پائی۔ صفر سن 16 ہجری میں جب مدائن فتح ہوا تو مدائن کی فتح کے موقع پر نہروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور جناب میثم تمار اسیروں میں شامل ہو گئے اور پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے جو قبیلہ بنی اسد کی تھی، اور اسی مناسبت سے پھر میثم ابن یحییٰ تمار اسدی کہلائے، چونکہ قبیلہ اسد کی اس مستور کے یہ غلام تھے اور تقریباً 20 سال اس خاتون اسدی کی غلامی میں رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک دن میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار تشریف لائے اور بردہ فروشوں کے بازار گئے جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دیناروں کی تھیلی جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ فرمانے لگے۔ جب بردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظریں ٹھہر گئیں اور نگاہ معرفت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جو مطلوب اور مقصود تھا وہ مل گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بردہ فروش سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے۔ آپ نے ساتھی سے فرمایا کہ 100 دینار اس کو دے دیے جائیں۔ ساتھی نے تھیلی کھول کر جب دینار شمار کرنا شروع کیا تو بردہ فروش نے جب دیکھا کہ یہ غلام خریدنے کے لیے بالکل تیار ہیں تو پھر وہ بردہ فروش اپنی بات سے پھر گیا، کہنے لگا کہ میں نے غلطی سے 100 دینار کہہ دیے، اس کی قیمت تو 200 دینار ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم 200 دینار لے لو۔ آپ نے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا۔ بردہ فروش پھر بدل گیا، کہنے لگا کہ آپ جیسے افراد تو غلاموں کی قیمت سے واقف ہیں، میری نظر میں اس کی قیمت 300 دینار ہونا چاہیے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، تم 300 دینار لے لو۔ اب چونکہ بردہ فروش پھر بولا کہ ظاہراً 300 بھی کم ہے، ممکن ہو تو اس کے 400 دینار دیجیے۔ اب جب 400 دینار اس نے طلب کیے
تو اب بردہ فروش ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ مانگوں تو خریدار بگڑ جائے اور معاملہ بیچ میں چھوڑ کر چلا جائے، لہٰذا وہ اس سے آگے نہ بڑھا اور قیمت مزید نہ بڑھائی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ 400 دینار ادا کرو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام 400 دینار ادا کر کے میثم ابن یحییٰ تمار کو خرید لیا۔ اس ایرانی نے عربوں کو اپنا نام سالم بتایا ہوا تھا، لہٰذا جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس غلام کو خریدا اور اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے مولا کو بھی اپنا نام سالم بتایا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اطلاع دی تھی تمہارے بارے میں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام میثم رکھا ہے، لہٰذا تمہارا اصلی نام میثم ہے۔ اس وقت میثم بے ساختہ بول اٹھے، لقد صدق اللہ ورسولہ وصدق امیر المؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا کہ میرے ماں باپ نے میرا نام میثم ہی رکھا تھا اور میرا اصل نام میثم ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اصلی نام کی طرف لوٹ آؤ، کہ جس نام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں یاد کیا ہے اور تمہیں پکارا ہے، لہٰذا آج کے بعد تم خود کو اپنے اصلی نام سے پہچنواؤ۔ اس کے بعد میثم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ دی اور نام میثم مشہور کر دیا، اور ایک کنیت جناب میثم کی ابو سہلے بھی ہے۔ جس دن مولا امیر المومنین علیہ السلام نے میثم کو خریدا اسی دن خرید کر آزاد کر دیا اور پھر میثم کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی شہادت تک میثم کو اپنے پاس رکھا۔ جناب میثم تمار نے آزاد ہونے کے بعد علوم ولایت کے خرمن سے علم و دانش اور فضیلت کی کافی خوشہ چینی کی۔ ابن عبد الحدید معتزلی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بہت سارے علوم میثم کو سکھائے اور واقف اسرار کیا، اپنا محرم راز بنایا۔ آپ نے میثم کو اسرار وصیت سمیت انہیں غیبی امور سے آگاہ فرمایا اور انہیں ان آزمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں سے قرار دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرہور تھے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب میثم تمار روحانی ظرفیت اور اہلیت کے بلند مراتب پر فائز تھے، جیسا کہ امام معصوم نے فرمایا ان حدیثنا، اور ایک حدیث میں آتا ہے ان امرنا صعب مستصب، ہمارا معاملہ انتہائی دشوار اور سنگین معاملہ ہے، لا یحتملہ الا ملک مقرب اور نبی مرسل اور عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، اور ہمارے اس امر کا متحمل اور ہماری ان احادیث کا متحمل ہر بندہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو تحمل وہی کر سکتا ہے یا کوئی ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو اور یا پھر وہ عبد خدا۔ ان ہماری احادیث کے متحمل ہو سکتے ہیں جن کے قلب کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو۔ اور یقیناً جناب میثم ابن یحییٰ تمار اسدی انہی افراد میں سے تھے کہ اللہ نے جن کے قلب کو آزما لیا تھا، اس لیے حامل اسرار امیر المؤمنین قرار پائے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے علوم کے حامل قرار پائے۔ جناب میثم ابن یحییٰ تمار اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اور تنزیل، تفسیر اور تعویل قرآن میں اس قدر متبحر تھے کہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم تفسیر قرآن میں خاص شاگرد بھی تھے، اور ان کی جو تفسیر تھی وہ عام و خاص کے لیے پسندیدہ تھی۔ شیعہ سنی مفسرین نے ابن عباس سے روایات کو نقل کیا۔ جناب میثم تمار کی تفسیر و تعویل کے درس میں جب یہ ابن عباس بیٹھے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کے لیے قلم اور کاغذ لایا جائے تاکہ قرآن مجید کے بارے میں میثم کے کلام کو لکھ لیں۔ جناب میثم نے فرمایا تفسیر قرآن کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تنزیل اور تعویل کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر و تعویل
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھی۔ جناب میثم بیان کرتے چلے گئے اور جناب ابن عباس اسے لکھتے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب میثم نے اپنی شہادت کی کیفیت کو جب ابن عباس کے سامنے بیان کیا تو ابن عباس نے اس وقت خیال کیا کہ میثم ساحروں اور کاہنوں میں سے ہیں، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ اس نوشتہ تفسیر کو بھی پھاڑ دیں اور ضائع کر دیں۔ اس وقت جناب میثم ابن یحییٰ تمار اسدی نے فرمایا، ابن عباس ابھی اس نوشتے کو مت پھاڑو، ضائع نہ کرو، اپنے پاس رکھو، اگر میری شہادت کی خبر سچی نہ نکلی تو پھر تم اس کو ضائع کر دینا اور جو چاہے تم کرنا۔ جناب میثم تمار کوفہ میں خرما فروشی کا کام کرتے تھے، کھجور فروش تھے، اور اس لیے ان کو تمار کا لقب دیا گیا، کیونکہ عربی میں تمر کھجور کو کہتے ہیں اور تمار کھجور بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق دار الرزق نامی مقام پر جناب میثم تمار خربوزے بھی بیچا کرتے تھے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب میثم تمار کے درمیان جو اخلاص اور صمیمیت تھی، اس سے ان دو ہستیوں کے درمیان مودت اور محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جناب میثم کی دکان پر جاتے تھے اور وہاں پر ان سے گفتگو کرتے اور انہیں معارف قرآن اور معارف اسلام کا درس دیتے تھے، ان معارف سے بہرہ ور فرماتے تھے۔ جناب میثم تمار نے تقریباً 3 سال کوفہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے علوم و معارف کا خزانہ جمع کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کے بے تکلف دوستوں میں شمار ہونے لگ گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کبھی گھر سے آتے اور میثم کے پاس دکان پہ چلے جاتے اور فرماتے، میثم تم جاؤ کھانا کھا کے آؤ، اپنا کوئی ضروری کام کر لو، میں تمہاری جگہ کھجور بیچتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب میثم تمار کھانا کھانے کے لیے جب گئے اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میثم کی دکان پر تشریف فرما تھے تو ایک فقیر آیا مولا کے پاس، اس نے کھجوریں مانگی۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے میثم کی تمام کھجوریں اس فقیر کو دے دیں۔ کچھ دیر کے بعد جناب میثم آئے تو دیکھا کہ کھجوریں ختم ہو گئیں۔ وہ خوش ہو گئے کہ آج شاید میری ساری کھجوریں جو ہیں وہ بک گئی ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میثم وہ کھجوریں ہم نے راہ خدا میں دے دی۔ جناب میثم نے پھر عرض کی، آقا اگر آپ نے کھجوریں راہ خدا میں خیرات کر دیں تو پھر آپ بھی راہ خدا میں مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے میثم کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو میثم کے سینے کو علم المنایا اور علم البلایا سے بھر دیا۔ اس علم کی وجہ سے کہ جو لوگوں کی موتوں کا علم تھا اور بعض حالات آنے والے ان کے بارے میں علم تھا، اسی علم کی وجہ سے میثم لوگوں کو آئندہ کے حالات بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب میثم بازار کوفہ سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جناب حبیب نے آ کر سلام کیا۔ جناب میثم نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اس جوان کو جو ایک دن فرزند رسول کی نصرت میں اپنی جان قربان کرے گا اور فرزند رسول کی نصرت میں جام شہادت نوش کرے گا۔ جناب حبیب نے فوراً کہا، میں بھی اس بزرگ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جسے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ میثم نے جیسے ہی حبیب کی زبانی اپنے انجام کی خبر سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ میں نے تو یہ علم اپنے آقا و مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا ہے، تم نے یہ علم کہاں سے لیا؟ تو جناب حبیب نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا سرچشمہ علم ایک ہی ہے، تم نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ علم لیا ہے، تو میں نے فرزند امیر المومنین امام حسین ابن علی علیہ السلام سے یہ علم لیا۔ ابو خالد تمار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم جناب میثم کے ساتھ کشتی میں سوار تھے کہ اچانک زور کی آندھی چلنے لگ گئی۔ جناب میثم نے کہا کہ اپنی کشتیوں کے بادبان یہ مضبوطی سے باندھ دو، اس لیے کہ آندھی تیز ہونے والی ہے اور ابھی حاکم شام جو ہے وہ مر گیا ہے۔ ابو خالد تمار کہتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن اور رجب کی 22 تاریخ تھی، میں نے وہ دن اور وہ وقت کاغذ پر لکھ لیا،
ایک ہفتے کے بعد شام سے قاصد آیا اور اس نے آ کے یہ خبر دی، اور میں نے جب اس سے حالات دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ حاکم شام مر گیا ہے، اور وہ جمعہ کا دن تھا اور 22 رجب کی تاریخ تھی، اور بین ہی وہی وقت اور وہی دن اور وہی تاریخ تھی جو جناب میثم نے بتایا تھا، اور یہ علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔